الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج جس ٹاپک پر گفتگو ہم نے کرنی ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ 4 جھوٹے دعوے دار کون ہیں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کن کے نام بتائے ہیں کہ یہ شخص جو ہیں، یہ اشخاص جو ہیں، یہ جھوٹے دعوے دار ہیں۔ پہلے ہم حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق سنتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے ولی تھے اور کتنے بڑے اللہ رب العزت کے نیک برگزیدہ بندے تھے کہ جنہوں نے یہ حکم ارشاد فرمایا تھا کہ یہ 4 شخص جو ہیں یہ جھوٹے دعوے دار ہیں۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ایک دفعہ ایک مالدار شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا سیدی، میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے، آپ میرے گھر میں تشریف لائیے گا۔ تو حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے انکار فرما دیا۔ اب اس شخص نے کہا کہ یا سیدی، اتنے لوگ آپ کی زیارت کے منتظر ہیں تو خدا را آپ میرے گھر میں تشریف لائیے گا۔ تو حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے اس کی بات تسلیم کر لی۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں کچھ شرائط پر آؤں گا۔ اس نے عرض کی کہ یا سیدی، آپ کی کون سی شرطیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میری 3 شرطیں ہیں، اگر تجھے یہ میری 3 شرطیں قبول ہیں تو میں تیرے گھر پر تیری دعوت کو قبول کرتا ہوں، ورنہ نہیں۔ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی یہ جو 3 شرطیں ہیں مجھے منظور ہیں، لیکن وہ ہیں کون سی؟ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ میں جو کچھ کھاؤں گا تم اس پر کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتے، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز کھا لے، یہ کھا لے، بلکہ جو میں کھاؤں گا تجھے وہ قبول کرنی ہوگی۔ اس شخص نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ دوسری شرط آپ نے فرمائی کہ یہ ہے کہ میں جہاں پر بیٹھوں گا تم مجھے وہاں سے اٹھا نہیں سکتے۔ اس شخص نے عرض کی یا سیدی، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ تیسری شرط آپ نے فرمائی کہ میں جو تجھے حکم دوں گا تم نے وہ کرنا ہے۔ اب اس شخص نے کہا کہ مجھے آپ کی 3 شرطیں جو ہیں وہ منظور ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا کہ جب اس شخص نے دعوت رکھی تھی، اب اس کے گھر میں مہمان کافی آ گئے۔ اس نے اپنا گھر جو ہے بہت خوبصورت سجایا تھا، عمدہ قسم کے کھانے تیار کیے، قالین عمدہ قسم کے بچھا دیے۔ اور جب حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس کے گھر تشریف لے گئے تو آج جہاں پر لوگوں کے جوتے پڑے تھے وہاں پر حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ وہاں پر جا کر بیٹھ گئے، تشریف رکھی۔ اب لوگ حیران رہ گئے، جو مہمان آئے تھے وہ حیران رہ گئے کہ جس ولی کے انتظار کے لیے ہم بیٹھے ہیں اور وہ آ کر بیٹھ کدھر گئے، جس کے لیے اتنے قالین بچھے ہیں، اتنا گھر خوبصورت سجایا گیا ہے، وہ اللہ کے نیک بندے بیٹھ کدھر گئے؟ ہمارے جوتوں کے پاس بیٹھ گئے ہیں۔ اب انہوں نے اس مالک سے کہا، مالدار سے کہا کہ اللہ کے بندے یہ ولی بیٹھ کہاں گئے ہیں؟ اب اس بندے کے ذہن میں آپ کی وہ 3 شرطیں آئیں تو اب یہ تو بول نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہ 3 شرطوں پر آئے ہیں، اور ان کی پہلی شرط یہ ہے کہ میں جہاں پر بیٹھوں گا مجھے کوئی اٹھا نہیں سکے گا، اور میں جو کھاؤں گا اس پر تم روک ٹوک نہیں کر سکتے کہ یہ کھاؤ یہ کھاؤ۔ اب جب لوگوں کے سامنے اچھا کھانا لگا تو لوگ عمدہ قسم کے کھانے کھا رہے تھے، اور حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی اپنے وہ جھولے سے سوکھی ہوئی روٹی نکال کر وہ تناول فرمانے لگ گئے۔ لوگ پھر حیران رہ گئے کہ یہ اللہ کے ولی کے لیے اتنا کچھ کیا، لیکن یہ کھانا عمدہ قسم کے نہیں تناول فرما رہے بلکہ یہ سوکھی روٹی تناول فرما رہے ہیں۔
جب لوگوں نے کھانا وغیرہ کھا لیا تو حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی آپ نے بھی کھانا تناول فرما لیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی آپ نے حکم دیا اس مالدار شخص کو کہ جاؤ ایک چولہا لاؤ اور توا لے کر آؤ۔ اب وہ شخص چولہا اور توا لے کر آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے نیچے آگ جلاؤ۔ اب انہوں نے اس کے نیچے چولہے کے آگ جب جلائی، جب توا فل گرم ہو گیا تو اب حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی آپ اپنے جوتے اتار کر اس توے فل گرم کے اوپر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگوں، آج میں نے جو کچھ کھایا ہے میں اس کا حساب دے رہا ہوں اور میں نے اپنا حساب دے دیا ہے۔ اے لوگوں، تم نے بھی کھانا کھایا ہے، عمدہ قسم کے کھائے ہیں، اب تمہاری باری ہے، تم بھی باری باری آ کر اس توے کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اور اپنا حساب دو۔ تمام لوگوں کی چیخیں نکل گئی، لوگ بیک وقت بول اٹھے کہ یا سیدی، آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ متقی پرہیزگار ہیں، ہمارے اندر اس کی پاور نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے کہ ہم اتنے گرم توے کے اوپر کھڑے ہو جائیں، ہم تو اس کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتے، اوپر کھڑا ہونا کجا کی بات ہے۔ یا سیدی، ہمارے اندر اس کی پاور نہیں ہے۔ تو یہ وہ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی ہیں جو لوگوں کو اگر دین کی دعوت بھی دی ہے تو بتایا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کر کے بتایا ہے، عمل کر کے دکھا کر پھر کہا ہے لوگوں یوں کرو، لوگوں یہ دنیا فانی ہے، ہر ایک نے اس سے کوچ کر جانا ہے، اخروی زندگی کی طرف جانا ہے، یہ عارضی زندگی میں عیش و عشرت جو ہے یہ آخرت میں کسی کام نہیں آئیں گے، اگر کام آئیں گے تو رب ذوالجلال کی عبادت کام آئے گی، حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت پر درود شریف کے جو نذرانے پیش کرنے ہیں وہ کام آئیں گے، آج جو توبہ کر لو گے وہ آخرت میں کام آئے گی، ورنہ کچھ نہیں، ورنہ پچھتاوا ہوگا۔ اور خالق کائنات نے جو جنت بنائی ہے وہ تو پاک لوگوں کے لیے بنائی ہے، جس طرح گھر میں باکس ہوتا ہے، الماری ہوتی ہے، تو اس میں انسان صاف کپڑے رکھتا ہے، ستھرے کپڑے رکھتا ہے، گندے کپڑے نہیں رکھتا ہے، اسی طرح خالق کائنات نے جو جنت بنائی ہے وہ صاف ستھرے لوگوں کے لیے بنائی ہے، گندے لوگوں کے لیے نہیں بنائی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان یہاں پر گناہ کرتا رہے، اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرے، لوگوں کی غیبتیں کرے، لوگوں کو گالی گلوچ نکالے، برا بھلا کہے اور پھر کہے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ یار اللہ کے بندے، ایسے جنت تجھے کس طرح مل جائے گی کہ جو اللہ رب العزت نے جن کاموں سے منع فرمایا ہے، جو حرام کر دیا ہے، وہی تو تم کر رہے ہو۔ یا ان چیزوں سے رک جا، اگر جنت لینا چاہتا ہے تو پھر یہ کام نہ کر، ان کاموں سے رک جا، پھر تجھے جنت ملے گی، اگر ان کاموں میں پڑا رہے گا تو پھر جنت نہیں ملے گی۔ آپ سنتے ہیں کہ جو ان سے حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے جو 4 جھوٹے دعوے دار فرمائے ہیں ان میں وہ کون کون لوگ ہیں؟ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ان میں پہلا شخص یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی محبت کا دعوے دار ہے مگر اللہ رب العزت کے حرام کردہ کاموں سے نہ بچنے والا ہے، یعنی کہ یہ تو کہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، لیکن جو خالق کائنات نے حرام کام کر دیے ہیں ان کاموں میں یہ پڑا رہتا ہے، حرام کام کرتا ہے،
تو پھر یہ کیسا دعوے دار ہے؟ یہ پہلا جھوٹا ہے۔ دوسرا، محبت رسول کا دعوے دار مگر غریبوں کو اہمیت نہ دینے والا، غریبوں کو اہمیت نہ دینے والا۔ یہ تو شخص کہتا ہے کہ میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں، میں فنا فی رسول ہوں، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا ہوں، میں پیار کرنے والا ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو مال دیا ہے تو یہ غریبوں کا خیال نہیں رکھتا ہے، یہ غریبوں کو اہمیت نہیں دیتا ہے، غریبوں کو کوئی چیز سمجھتا نہیں ہے، یہ خود ہی سمجھتا ہے کہ میں مالدار ہوں، میں صاف ستھرا ہوں، میں یہ ہوں، غریبوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، تو یہ جھوٹا دعوے دار ہے۔ تیسرا جو حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ تیسرا جھوٹا دعوے دار جو ہے وہ یہ ہے کہ طالب جنت ہونے کا دعوے دار مگر راہ خدا میں خرچ کرنے سے کترانے والا، یہ بھی جھوٹا دعوے دار ہے۔ چوتھا، جہنم سے خوف رکھنے کا دعوے دار مگر گناہوں سے پرہیز نہ کرنے والا، جہنم کا اس کو خوف ہے، جہنم کا اس کو ڈر ہے، جہنم سے ڈرتا ہے، لیکن کبھی وہ گناہوں سے نہیں ڈرا ہے، گناہوں سے پرہیزگار نہیں ہوا ہے، گناہوں سے نہیں بچا ہے، گناہوں میں پڑتا ہے، گناہ کرتا ہے اور جہنم سے ڈرتا ہے، یہ بھی جھوٹا دعوے دار ہے۔